بادشاہ گزرا خلیفہ مامون، مسلمانوں کا بادشاہ تھا، بڑا نیک قسم کا بادشاہ تھا۔ اس کے دربار میں سالانہ ایک علمی مجلس ہوا کرتی تھی، اور اس علمی مجلس میں خلیفہ مامون اپنے دور کے بڑے بڑے علماء کو بلایا کرتا تھا۔ مختلف قسم کے علماء آتے، مختلف نظریات لے کر آتے، مختلف مسائل ہوتے، ان میں جو ہے بحث و مباحثہ کرتے۔ ایک دن اسی طرح کی خلیفہ مامون کی مجلس میں ایک یہودی عالم بھی آ گیا اور بیٹھا، خوب باتیں سنی، باتیں کی، مسائل سنے، مسائل کو بیان کیا، اپنی باتیں رکھیں، اپنے نظریات رکھے۔ جب وہ مجلس ختم ہوئی تو خلیفہ مامون نے اس یہودی عالم کو بلایا اور اسے پیشکش کی کہ آپ اگر مسلمان بن جاؤ تو میں آپ کو خوب مال سے نوازوں گا، آپ کی خوب ہم خدمت کریں گے، خوب آپ کو اکرام سے ہم نوازیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا، میرے باپ دادا کا دین ہے، نسل در نسل ہمیں یہ دین ملتا رہا ہے، مجھے آپ کے مال کی ضرورت نہیں، میں یہودیت ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ خلیفہ مامون نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، میں نے تو آپ کو بس ایک پیشکش کی تھی، آپ قبول کریں تب بھی آپ کی مرضی، رد کریں تب بھی آپ کی مرضی۔ 1 سال گزرنے کے بعد دوبارہ یہ مجلس میں آیا، اس علمی مجلس میں، مگر اب کی بار جب یہ آیا علمی مجلس میں تو یہ خود بخود مسلمان ہو کے آیا تھا، یہ مسلمان ہو کر آیا۔ مجلس ختم ہوئی، خلیفہ نے اسے واپس اپنے پاس بلایا کہ ایک بات تو بتاؤ، پچھلی مرتبہ جب میں نے آپ کو اسلام کی پیشکش کی تھی اور آپ کو میں نے مال کی پیشکش بھی کی تھی اور بھی تحفے تحائف اور اکرام سے نوازنے کی خدمت کی، آپ کے لیے پیشکش کی تھی، آپ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، اب مسلمان ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ کا وجہ یہ ہے کہ میں یہودیوں کا عالم بھی ہوں اور میں خود ایک جو ہے بہت بڑا خطاط بھی ہوں، یعنی بڑا اچھا رائٹر ہوں، کتابیں لکھتا ہوں، میری رائٹنگ بہت اچھی ہے۔ کہ ایک دن مجھے ایسے خواہ بس خیال آیا، میں نے اپنی کتاب توریت کو اپنے ہاتھ سے لکھا اور اس میں کچھ باتیں اپنی طرف سے بھی لکھ دی، کہ بڑی خوبصورت رائٹنگ کے ساتھ میں نے اسے لکھا، اور کچھ باتیں اپنی طرف سے لکھ کر اسے یہودیوں کے عبادت گاہوں میں رکھ دیا، ان کے حوالے کی، بلکہ انہیں پیسوں سے میں نے بیچی۔ کہ اس خوبصورتی کو دیکھ کر، خوبصورت خطاطی کو دیکھ کر، رائٹنگ کو دیکھ کر، اس کی بہترین کتابت کو دیکھ کر یہودیوں نے مجھ سے فوراً وہ خرید لی، کہ پڑھنے لگ گئے، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوا۔ کہ پھر میں نے اسی طرح عیسائیوں کی کتاب انجیل کو لکھا، بہترین طریقے سے لکھا، اور کہا اس میں سے بھی میں نے کچھ باتیں جو لکھی ہوئی تھی انہیں نکال کر اپنی طرف سے لکھی، عیسائیوں کو بیچی اور انہوں نے مجھ سے خریدی۔ کہ اب میں تیسرا تجربہ مسلمانوں کے لیے کرنے لگا تھا، میں نے قرآن پاک کا ایک نسخہ لیا اور خالی کاپی لی اور اس پر وہ لکھنے لگا، کہ اس میں سے میں نے کچھ آیتیں نکالی اور کچھ اپنی طرف سے لکھیں، اور بہترین کتابت ایک بہترین کتاب کی شکل میں تیار کر کے میں نے جب مسلمانوں کے حوالے کی تو مسلمانوں نے مجھ سے، کیونکہ جب بھی اس وقت کوئی بھی کتاب لی جاتی تھی تو وہ پڑھتے تھے، دیکھتے تھے کوئی آگے پیچھے کا، جب مسلمانوں نے مجھ سے خریدنا چاہی پہلے تو انہوں نے مجھ سے فوراً لی اور اسے چوما، پھر جب اسے پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کتاب ہماری نہیں ہے، یہ کتاب ہماری نہیں ہے، کیونکہ اس میں یہ آیت نہیں ہے اور اس میں اس آیت کا اضافہ ہے، ہمارے قرآن میں اس طرح کی یہ آیتیں نہیں ہیں، اور ہمارے قرآن میں یہ آیتیں ہیں وہ آپ کے اس کتاب میں لی ہیں۔ کہ مسلمانوں نے مجھ سے لینے سے انکار کر دیا، کہ میں نے فیصلہ کر لیا، میرے ضمیر نے فیصلہ دے دیا کہ یہودیوں کا دین اب محفوظ نہیں رہا، عیسائیوں کا دین اب محفوظ نہیں رہا، یہودیوں کی کتاب اب محفوظ نہیں، عیسائیوں کی کتاب اب محفوظ نہیں ہے، جبکہ مسلمانوں کا دین اب بھی محفوظ ہے اور مسلمانوں کی کتاب اب بھی محفوظ ہے۔